امن مذاکرات کا مشن، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی تمام تیاریاں مکمل۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد پاکستان آئے گا۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیریڈ کشنر وفد کا حصہ۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر کالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران مستقل امن پر بات چیت کریں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے 10 نکات زیر غور آئیں گے۔ اسلام آباد میں عام تعطیل، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مذاکرات میں شریک ممالک کے وفود کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ مذاکرات میں شریک وفود کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے دی ہے۔ تمام ایئر لائن سے درخواست ہے کہ معزز مہمانوں کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ وزارت داخلہ نے متعلقہ ہوائی اڈوں پر سہولت ڈیسک بھی قائم کر دیا۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات پر ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ۔ متعلقہ افراد کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد پر اسلام آباد میں ٹریفک ایڈوائزری جاری۔ ریڈ زون اور اعتراف میں صرف سرکاری گاڑیاں ہی جا سکیں گی۔ صدر ٹرمپ اسلام آباد امن مذاکرات سے بہت پر امید۔ امریکی صدر نے کہا کہ پیش رفت مثبت سمت میں جا رہی ہے۔ توقع رکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران فتح ہو چکا ہے، ان کے پاس اب کوئی فوج نہیں رہی۔ خطے میں کشیدگی میں کمی متوقع ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کو فاتح قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا، اب نئے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ اختیار کریں گے۔ ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وطن پر حملہ کرنے والے مجرم اب بچ نہیں سکیں گے۔ ایران شہداء کے خون پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے سیز فائر کی دھجیاں اڑا دی۔ لبنان پر وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے جنوبی لبنان لرز اٹھا۔ بزوریا اور ہنویہ کے علاقوں میں بمباری، ہلاکتوں کا خدشہ۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 300 لبنانی شہید ہوئے تھے۔ ادھر لبنان پر حملوں کے خلاف 65 ممالک متحد ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں 65 ممالک کے سفیروں کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ نتنیاہو لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامند ہو گئے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ امن کے لیے جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوں گے۔ عالمی سفارتکاری کے افق پر پاکستان کی کامیابی نے بھارتی میڈیا کی نیندیں اڑا دی۔ بھارتی میڈیا اپنی حکومت کی ناکامیوں پر خون کے آنسو رونے لگا۔ بھارتی میڈیا اس وقت تذبذب اور صدمے کی تصویر بنا ہوا ہے۔ بھارتی اینکرز راگ الاپ رہے ہیں کہ آخر پاکستان، امریکہ اور ایران مذاکرات میں ثالث کیسے بن سکتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، شرح نمو میں اضافہ، مالی سال 2025 میں مہنگائی میں کمی، معاشی استحکام میں پیش رفت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں پاکستان کی 2026 میں جی ڈی پی شرح نمو 3.5% رہنے کی پیشگوئی۔ رپورٹ کے مطابق 2027 میں معاشی ترقی 4.5% تک پہنچنے کا امکان۔ معاشی اصلاحات اور سخت پالیسیوں سے معیشت میں استحکام آیا۔ مشرقی وسطی کشیدگی سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ آئل قیمتوں میں اضافے سے پاکستان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ عالمی حالات کے باعث معیشت کو خطرات لاحق، اصلاحات جاری رکھنا ضروری ہے۔
بچوں اور خواتین کو ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے تحفظ، وزیر اعلیٰ نے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ بلیک میلنگ کے شکار افراد کو کسی تھانے یا دفتر میں نہیں جانا پڑے گا۔ متاثرہ کم عمر بچوں کی شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ متاثرہ بچوں اور خواتین کی شناخت مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی۔ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کے مجرموں کو سزا کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے مسودے پر کام جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم بہت بڑا چیلنج ہے۔ نئی نسل کا تحفظ چاہتے ہیں۔ بچوں اور خواتین کے خلاف ڈیجیٹل کرائم کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ سندھ بھر میں کفایت شعاری اقدامات نافذ۔ دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت کے مطابق ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اوقات رات 9 بجے تک ہوں گے۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹ شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ تندور، دودھ شاپ، بیکریز، میڈیکل سٹور، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور پیٹرول پمپس کو پابندی سے مستثنی قرار۔ کراچی سے لاہور آنے والی شالیمار ایکسپریس ایک بار پھر ڈیریل ہو گئی۔ ٹرین کی ایک کوچ فاروق آباد اور شیخ پورہ کے درمیان پٹری سے اتر گئی۔ لاہور فیصل آباد سیکشن ریلوے ٹریفک کے لیے بند۔ 6 کلومیٹر ریلوے ٹریک جزوی طور پر متاثر۔ ٹرین ڈرائیور 6 بوگیوں میں مسافروں کو لے کر لاہور روانہ۔ متاثرہ بوگی سمیت 12 بوگیاں ریلوے ٹریک پر موجود۔ ٹرین 2 روز قبل شہزاد پور کے قریب ڈیریل ہوئی تھی۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور تائیوان کی اپوزیشن جماعت کے چیئرپرسن چنگ لیون کے درمیان ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ باہمی تعلقات کا مستقبل چینی عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ 1992 کے اتفاق رائے کی بنیاد پر باہمی سیاسی مکالمہ تیز ہونا چاہیے۔ تائیوان کے اپوزیشن لیڈر نے زور دیا کہ دونوں فریقین کو مل کر ایک ایسا پائیدار نظام بنانا چاہیے جس سے جنگ کے خطرات کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 میں دلچسپ مقابلے جاری۔ آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈی کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ میچ شام 7 بجے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اب ایران بحری جہازوں سے فیس وصول کرنا فوری بند کر دے، امریکی صدر کی وارننگ۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ایران کی جانب سے ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں سے فیس لی جا رہی ہے تو اسے ابھی روک دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کی مدد ملے یا نہ ملے، تیل کی سپلائی جلد شروع ہو جائے گی۔ ان کی موجودگی میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر پائے گا۔